جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ بیسیکلی میں رہنے والا لندن کا ہوں، تو اس لیے میں نے کہہ دیا لندن میں، لیکن میں لندن میں نہیں ہوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ میں ٹریولنگ میں ہوں، اینڈ ٹریولنگ کرتے کرتے میرا خیال تھا کہ ہم یورپ میں جائیں گے، لیکن میں آ گیا نائجیریا۔ اب میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ مجھے کوئی گورا ڈھونڈنے سے مل رہا، لگتا قبضہ ہو گیا تھے سارے فارنرز آ کے نا اتنے بہ گئے ہیں، کوئی صومالیہ سے ہے، کوئی نائجیریا سے ہے۔ بہرحال یہ ایک سفری کہانی کسی اور وقت سناؤں گا، لیکن خبریں جو ہے نا وہ پیچھا کر رہی ہیں۔ خبریں پیچھا کرتے کرتے ہمارے اندر جو ہے نا وہ گھومتی پھرتی میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور خبریں بہت ساری ہیں۔ مثلا اس میں اظہر مشوانی صاحب نے اپنی تردید کی ہے، اور بڑی پرزور طریقے سے تردید کی اور بتایا کہ سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹس ہیں وہ مونیٹائز نہیں ہیں۔ بٹ اینی وے، اس کے علاوہ کراچی میں امن مان تشدد ہے، مریم کا دورہ ہے، گندم کی جو قیمت ہے وہ کم ہو گئی ہوئی ہے، کسان کو اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا بنگلہ دیش نے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، بنگلہ دیش نے معافی کا درخواست کر دی ہے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ جہاں انہوں نے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فسطائیت، بغیرتی، بے اصولی، بے شرمی، یعنی جو بھی گندگی کے نام پہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ عروج پہ پہنچے ہیں، بھنگڑے ڈال رہی ہے جہاں پہ بغیرتی، وہاں پہ اس بغیرتی کے نتیجے میں کریٹ ہوا جو احتجاج ہے، جو فسطائیدے کے خلاف احتجاج ہے، لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ پہنچتے پہنچتے ان کا پیچھا کرتے کرتے جاپان تک بھی پہنچ گئی ہیں، ہانگ کانگ تک پہنچ گئے۔ ہانگ کانگ میں تصاویر جو ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ ہانگ کانگ میں مریم جا رہی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کو نیم شیم کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ اب محفوظ کہیں بھی نہیں ہیں۔ اب آپ چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، لوگوں کا قتل عام کر کے، لوگوں کے اوپر تشدد کر کے، اور ان تمام چیزوں کے بعد آپ کا خیال ہے کہ آپ کہیں بچ جائیں گے، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ بہت واضح ثبوت ہے۔ جتنا بھنگڑا پاکستان میں فسطائیت ڈالے گی، جتنا ناچ گانا یہ بغیرتی کا وہاں پہ ہوگا، اتنا ہی شدت سے، اتنے ہی زور سے پوری دنیا میں ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اب آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کا اس کوئی راز نہیں کہ آپ معافی مانگیں۔ یہ وہ معافی کا سلسلہ تھا۔ اچھا، معافی کے سلسلے سے انہوں نے شروع کیا تھا کہ جی معافی مانگو، میں اللہ میاں میرے سے معافی مانگے، اور میں خدا ہوں، اور جو فرشتے معافی مانگیں گے وہ فرشتے کہلائیں گے، اور جو سجدہ کریں گے اور جو نہیں کریں گے وہ شیاطین کہلائیں گے۔ اور فیصل واڈا میں بار بار کہہ رہا ہوں، فیصل واڈا جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ ایسی باتیں کی تھی۔ معافی کا سلسلہ نے شروع انہوں نے کیا، معافی کا سلسلہ چلتے چلتے ناظرین اب پہنچ گیا ہے بنگلہ دیش میں۔ بنگلہ دیش نے مطالبہ کر دیا، بنگلہ دیش نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی فوج نے جو ہمارے ہاں قتل عام کیا، آپ کی فوج نے جو ظلم و زیادتیاں کی ہیں، آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کا آپ معافی مانگیں۔ مانگو جی معافی مانگو سر تسی ان جا کے۔ بلکہ ہم نے تو فیصلہ کیا کہ پوری قوم نے کہ اب ہم عاصم منیر سے معافی مانگیں گے، جا بابا معاف کر۔ ہوتا نا کہ بندہ مغرب نہیں لینا، انہوں نے جا بابا معاف کر۔ تو یہ معافیوں کا سلسلہ، معافیوں کا سیزن ہے۔ اچھا، کراچی میں دیکھیں کیا ظلم کیا انہوں نے۔ کراچی جیسے شہر میں امن مارچ، یہ پاکستان کی ایک عجیب و غریب قسم کی سٹیٹس ہے۔ اس کو میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے میری نظر میں۔ بنانا ریپبلک کے تمام جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں، تمام کی تمام جو چیزیں جو بنانا ریپبلک میں ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے وہ سب ان کے پاس ہیں۔ یعنی ظلم بھی ہے، بربریت بھی ہے، قانون بھی کوئی نہیں ہے۔ اب امن مارچ کے لیے کہ پاکستان میں ہمیں امن چاہیے، پاکستان میں ہمیں ڈرون حملے نہیں چاہیے، پاکستان میں بمباری نہیں چاہیے، یہ دہشت گردی پاکستان میں نہیں چاہیے، فسطائیت ہمیں نہیں چاہیے۔ سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے لوگوں کے اوپر وہ تشدد ہوا جی کراچی میں، اس کی تصاویر دیکھ کے بہت دکھ اور بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ پاکستان میں آپ امن نہیں مانگ سکتے، کسی بھی طریقے سے آپ بول نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پانی چاہیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے بھوک لگی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کسی کو لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے۔ یہ آپ کو جوتیاں ماریں گے، یہ آپ کو ڈنڈے ہی ماریں گے، اور بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک یہ جو خبر آ رہی ہے 405 ارب روپے کا مقروض ہے یہ ملک، اس کی ملک کی وزیر اعلیٰ جو ہے 38 دن کا دورہ انہوں نے کیا، 38 ڈیز کا دورہ ہے، اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو گیا، جہاز بھی وہ لے کے سرکاری پھر رہے ہیں۔ کون ان کا والی وارث ہے؟ کون اس ملک کا والی وارث ہے؟ یہ پاکستان کے عوام کو سوچنا ہے۔ یہ خبریں جو ہم دیتے ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خبریں دیتے ہیں، آپ خبریں سن کے
اور پھر اس کے بعد یہ خبریں سنا، ایک ویلاگ سنا، اس کے بعد محب زدہ کو سنا، شاب شاکر کو سنا، شہزاد اکبر کو سنا. ان تمام لوگوں کو سننے کے بعد آپ آگے جا کے پھر گانے دیکھتے ہیں، پھر ٹک ٹاک پہ آپ یہ چرا کچھ سر یہ نہیں کرنا. سر کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے، خبریں بتائیے، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ بھائی تو انا کتے لیے ہون رہی ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ جو گانے دیکھ رہے ہیں اور آپ جو نوٹ لٹانے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھیں یہ بھائی جان آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ دیہات پہ اور ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور اس میں حال یہ ہے کہ گندم کی قیمت جو ہے جو میرے پاس جو آئی ہے وہ 2800 فی من ہو گئی ہے. اور اس سے 2800 فی من کا مطلب ہے کہ اربوں کا نقصان کسانوں کا. کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا انہوں نے. اس گورنمنٹ نے کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے. یہ کسان بھی بیٹھ کے سوچیں، کسانوں کو بھی بیٹھ کے سوچنا ہے کہ عمران خان نے آپ کو عزت دی، آپ کے ایک رہنما تھے، انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہمیں پہلی دفعہ کسی نے اپنے پاس بٹھایا. ان کی آواز بھر آ گئی، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ ان کے جذبات اتنے زیادہ تھے. یہ اس عمران خان کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے اس عمران خان کا ساتھ دینا ہے جس نے اس قوم کے بچوں کو عزت دی. اور وہ اتنے بیٹھے نا خبریں سن رہے ہیں، عمران ریاض سن لیا، صابر شاکر سن لیا، محب زدہ سن لیا، سارا سن لیا، تو کہتا جی آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، بڑی آپ کی بڑا زبردست باتیں کرتے ہیں آپ. اور نظر باز صاحب نے بھی تھوڑا ملنا شروع ہو گیا، انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ نظر صاحب آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. یعنی اگر میرے کو اتنے بہ کے کہنا کہ پاکستان میں جی آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، ہاں جی یار میں نے کوئی اچھی بات کر دی ہوگی. لیکن پاکستان میں جب وہ کہتا ہے نا اچھی بات کر رہے تو میرے غصہ چڑھ جاتا ہے. اور یار یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ کھڑے ہوں، یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے اپنا ٹائم ظاہر کر، میں ہوں سفر جہاں میں ہوں اپنا انجوائے نہیں کر رہا، میں خبراں دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہا ہوں. کس لیے کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں سارا کچھ؟ وہ محب زدہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ ٹریول میں کبھی کیفے میں بیٹھا پروگرام کر رہا ہے، کبھی وہ ٹرین میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہے، کبھی ایئرپورٹ بیٹھ کے کس لیے کر رہا ہے وہ پروگرام؟ اور بھائی جان آپ کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں. شہزاد اکبر کا کیمرہ کبھی چھوٹا ہوتا کبھی بڑا ہو جاتا ہے، ساڈا پروگرام جو بیٹھے کہ وہاں بھی یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ٹریولنگ میں ہم کم کرتے رہتے ہیں. کیا شوق ہے؟ کیڑی شاید ہمیں ٹکٹ نہیں دے رہی. سر آپ کی محبت، عمران خان کا پیار، اس ملک کی محبت ٹکٹ نہیں دے رہی. یہ بہت ہی مجھے دکھ ہوا سن کے کسانوں کے ساتھ جو یہ 2800 روپے فی من جو انہوں نے، بہت ہی دکھ اور افسوس کا مکان ہے کہ جو کسانوں کے ساتھ، کسان احساس اپنا کریں نا، کسان اپنا کریں. کسانوں کے کھیتوں میں سے بڑی بڑی موٹر ویز گزرتی ہیں، آپ ان کو بلاک کریں، آپ ان کو بند کریں. آپ بتائیں کہ آپ یہ جو ہے یہ اس چیز کا آپ کو یہ منظور نہیں ہے پرائز، اپنا بتائیں آپ. بڑا مجھے ویسے یہ شوق لگا یہ 2800، کیونکہ کسان ہم بیسیکلی کسان فیملیوں سے تعلق ہے ہمارا. کسانوں کے ساتھ یہ ظلم جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے ہمارے گھر میں گندم آتی تھی جب ہم چھوٹے تھے پاکستان میں تھے، تو وہ اسی گندم سے ہم گندم کے اوپر ہمارا انحصار ہوتا تھا، اور اسی سے ہمارے یہ 6 مہینے کی کراپ ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کسان 6 مہینے محنت کرتا ہے پھر ایک فصل تیار ہوتی ہے، چاہے وہ گندم کی ہے، چاہے وہ کپاس کی ہے، چاہے وہ اس کی اپنا گنے کی فصل ہے. ساری فصلیں جو ہیں یہ بڑا ٹائم لیتی ہیں. پھل کینو لے رہے ہیں، کینو کا پودا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو ہر سال سیزن آتا ہے، 1 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو کسان کی لائف ایزی نہیں ہے، کوئی مہینے بعد تنخواہ نہیں آ جاتی کسان کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، سارا سال اپنے بچوں کو اس نے پیل پاٹنا ہوتا ہے. لیکن 6 مہینے سے محنت کرنی ہے، 6 مہینے سے اس نے کھانا ہوتا ہے. اور یہ 2800 میں وہ کیا کھائے گا اور کیا پائے گا؟ یہ جو ظلم و زیادتی کا جو دور ہے نا، اس کے لیے کسان کو خود اٹھنا ہے. کسان کو بتانا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ منظور نہیں ہے. اور 4500 ارب روپے کا جو قرضہ لے کے جو سیریں کرتے پھر رہے ہیں. اچھا ان کے بھی وہاں پہ جو مریم کا جو استقبال ہو رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں، انتہا نہیں ہے کہ ہر جگہ ان کا استقبال ہو رہا ہے. بہرحال خبریں اور بھی ہیں، لیکن ٹائم چونکہ بہت تھوڑا، اور میں بھی ٹریولنگ میں ہوں، میں ہوٹل کے کمرے میں ہوں، تو اس وقت مجھے یہاں سے اجازت چاہوں گا. لیکن ایک بات کے ساتھ چاہوں گا کہ ہم جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں، میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں، پاکستانی جہاں صرف پاکستان کا سوچ رہے ہیں، باہر بیٹھے صرف پاکستان کا سوچ رہے ہیں. ان خبروں پہ مت رہا کریں گے پاکستان میں رہنے والے لوگ. ان میں سے کچھ اچھی چیزیں نکلنی چاہیے، آپ کا رزلٹ آنا چاہیے، آپ کو پتہ، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ابھی ایک پروگرام آیا تھا جس میں سروے کیا گیا تھا کہ معافی عمران خان سے مانگے. دیکھیں لوگوں کا غصہ اگر آپ کو اپنی ہر چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر، لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں پریکٹیکل نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو ہے وہ بات پھر وہی کہ
ٹائم شارٹ ہے اور بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس وقت یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا. اچھا میں مینشن نہیں کر رہا کہ میں کتنے ہیں، میں صرف ہوٹل کے کمرے سے ہیں، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں میں سمجھا تھا کہ میں یورپ جا رہا ہوں، لیکن یہاں پہ اتنا میں نے گورا کانڈا وہ دیکھا نا، رنگ برنگے لوگ دیکھے ہیں کہ مجھے شک پڑ گیا کہ میں شاید نائجیریا میں آ گیا. بٹ اینی وے ڈیٹیل آپ کو پھر بتائیں گے کسی دن کہ کہاں کہاں گئے اور کیسے کیسے ہوئے. اب تک اتنے خبریں اور بھی ہیں وہ راستے میں چلتے چلتے کل کی کل بتائیں گے. یہاں سے اجازت لوں گا. اللہ حافظ.